أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون صلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 8۔ کیف وإن یظہروا علیکم، کہ کیسے ان مشرکین کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے۔ انہی لوگوں کا ذکر چل رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کے باوجود مکہ مکرمہ سے نکالا، اور پھر مدینہ طیبہ میں جب اللہ کے نبی آئے، اعلان جہاد ہوا، تو وہاں پر خیالات آ سکتے تھے کہ یہ جو ہے مشرکین کے ساتھ صلح ہو یا ان کے ساتھ لڑائی ہو، کیا ہونا چاہیے۔ اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہم ان کے ساتھ صلح کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ دوسری طرف دین پر ظلم پہ ظلم کرتے آ رہے ہوں، وہ اپنے طور طریقوں سے دین اسلام کی خلاف ورزی کر رہے ہوں اور اللہ کی زمین پر حکمران بھی بنے ہوئے ہوں، زمین کو بھی نہ چھوڑیں اور حکمرانی بھی بنا کر رکھیں، تو فرمایا کیف وإن یظہروا علیکم، کیسے ان کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی تم پر غلبہ پا لینا، مشرکین لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، وہ تمہارے سامنے کسی رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ وہ یہ مشرک کو 1% بھی اگر بڑھوتری حاصل ہو جائے، طاقت حاصل ہو جائے، غلبہ حاصل ہو جائے، موقع مل جائے، وہ کسی رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتے۔ لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، وہ تمہارے ساتھ کسی بھی رشتہ داری کا لحاظ و پاس نہیں کریں گے، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد و پیمان کا خیال کریں گے۔ کیوں کہ وہ جب اللہ کے ساتھ ان کا خبث باطن چل رہا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق میں اس قدر خباثت دکھا رہے ہیں، تو اللہ کے بندوں کے ساتھ جتنا بھی جو اللہ کے قریب ہوگا، اس کے ساتھ وہ سیدھا نہیں رہیں گے۔ مشرکین کا خبث و باطن اور فساد نیت کو یہاں اللہ ظاہر فرما رہے ہیں کہ ان سے وفائے عہد کیسے ہو سکتا ہے اگر ان کو کبھی بھی تم پر غلبہ حاصل ہو جائے، تو وہ تمہارے رشتہ داری کو پاس و لحاظ نہیں کریں گے، نہ اپنے عہد و پیمان کا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ مشرکین چاہے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ کسی نہ کسی عہد و پیمان کے ساتھ تمہارے ساتھ رہے ہوں، یرضونکم بافواہہم، وہ اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے تمہیں خوش رکھیں گے، وتأبى قلوبہم، اور ان کا دل اور ان کا باطن اس چیز کے خلاف ہوگا۔ اس پر اعتماد نہ کرنا۔ یہ اللہ ہے جنہوں نے انسانیت کو بنایا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین تمہیں اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے بڑا خوش رکھیں گے کہ تم یہ ہو، تم وہ ہو، لیکن ان کے دل اور خباثت ان کی نیت کی وہ بہت بری ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، کیونکہ ان کی اکثریت تو ایسے گزر رہے ہیں کہ ہر گناہ کو کر گزرتے ہیں۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے عوض بہت تھوڑی قیمت خرید رکھی ہے۔ وہ کیا قیمت ہے جی؟ وہ شہوات اور اہواء نفسانیہ، یعنی بجائے اس کے کہ وہ آیات پر عمل کرتے، خواہشات نفسانیہ کو انہوں نے پسند کر لیا ہے، شہوات حیوانیہ کو انہوں نے پسند کر رکھا ہے۔ تو یہ ہے ثمن قلیل، اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر انہیں چند دن کی چاندنی وہ خرید رکھے۔ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہوگا جب وہ اللہ کے پاس کا لحاظ کا ان کو کوئی بھی خیال نہیں ہے، تو اپنے رشتہ داروں کا اور عہد و پیمان کا انہیں کیا خیال ہوگا۔ فصدوا عن سبیلہ، وہ اللہ کی آیتوں کو توڑ کر اللہ کے راستوں کو روکے ہوئے ہیں، اللہ کے راستوں کو آگے چلنے نہیں دے رہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، بہت برا ہے یہ کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ،
صرف تمہاری رشتہ داروں کا یہ حال نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر مومن کے بارے میں یہ مشرکین کسی قسم کے کوئی بھی کسی علاقے میں بھی ہو، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، شرط یہ ہے کہ اگلا مومن ہونا تو اس مومن کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری نہیں چلتی، ان کے رشتہ داروں کا لحاظ نہیں کرتے کہ چل میں خاموش ہو جاؤں، میں اس پر حملہ نہ کروں، میں اس پر ظلم نہ کروں، یہ میرے رشتہ دار ہے۔ کسی بھی مومن کی رشتہ داری کے ساتھ، یعنی یہ صرف مکہ والے مشرکین کی عادت نہیں ہے، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی بھی مومن کے ساتھ رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھتے اور نہ کسی عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے تمیم ابن مقبل کا ایک شعر بھی نقل کیا ہے کہ افسد الناس خلوف خلفوا قطع الا وعراک الرحمی، کہ لوگوں کو انہی برے جانشینوں نے تباہ کر رکھا ہے کہ انہوں نے رشتہ داریوں کو توڑا اور اپنوں کا خون بہایا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں وجدناہم کاذبا الہم وذو الإل والعہد لا یکذبو، کہ ان کی رشتہ داریاں ہمارے ساتھ جھوٹی نکلی ہیں، یہ اپنے کبھی بھی انہوں نے خیال نہیں کیا، ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا ہے۔ وذو الإل والعہد لا یکذبو، حالانکہ کوئی جو سچا رشتہ دار ہوتا ہے یا عہد و پیمان والا آدمی ہوتا ہے وہ تو جھوٹ نہیں بولا کرتا، یہ مشرکین ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر رب کریم فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیں اپنے ان کفریات، شرکیات اور کتاب اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں شہوات نفسانیہ جو انہوں نے خریدی تھی ان سے توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کریں، یعنی مالی عبادات، بدنی عبادات، ایمان، طور اتوار سارے دین کے تابع ہو جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اگر کوئی قوم جاننا چاہے نا کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا تو ہم نے آیتوں میں کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی، بڑی تفصیل سے ہم نے تمہیں سمجھا دیا ہے۔ حضرت محدث بزاز رحمہ اللہ، ان کا ایک روایت مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے اور فرماتے ہیں کہ سب سے آخری حدیث میری یہی ہے، من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وعبادتہ، کہ جو بندہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا ہے علی الاخلاص للہ وعبادتہ، اللہ کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کے ساتھ وہ مخلص بن کر رہا ہے، لا یشرک بہ، اس حال میں وہ رخصت ہو رہا ہے دنیا سے کہ اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز اور زکوٰۃ کو بھی پورا کا پورا ادا اور قائم کرتا رہا، فَارَقَهَا وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ، اور وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اللہ اس سے راضی تھا انہی معاملات پر، وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل حرج الاحادیث واختلاف الاہواء، یہی وہ اللہ کا دین ہے جس کو انبیاء لے کر آئے، رسول لے کر آئے اور اللہ کی باتیں جو ان تک پہنچا دی، یہی اللہ کا دین ہے۔ یہ پہلے تو روایات چھڑ پڑتی ہیں، اس سے پہلے کہ روایات چھڑ پڑے کہ دین یہ ہے، دین وہ ہے، سچی احادیث تو اپنی جگہ، پھر اس کے بعد ضعیف روایات اور اختلاف الاہواء یہ بھی چھڑ پڑتے ہیں، پھر دین کچھ نہ کچھ حصوں پر تقسیم ہو جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ دین ہے، کبھی کہتے ہیں یہ دین ہے، نہیں، بس اللہ یہی فرما رہے ہیں قرآن میں بھی کہ فَإِن تَابُوا، کہ اگر دنیا والے توبہ کر لیں، نماز کو صحیح قائم کریں جو نماز کے قائم کرنے کا حق ہے، مالی عبادات، زکوٰۃ کو پورا کا پورا ادا کریں، تو بس یہی ان کا دین کافی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین پر عمل کیا ہے۔ نماز پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے آداب اور طور اتوار سے واقف ہوں گے، خارجی اور داخلی، اسی طرح زکوٰۃ کے طور اتوار سے واقف ہوں گے، تو گویا سارے احکام ان کے سامنے آ جائیں گے۔ تو محدث بزاز فرماتے ہیں آخر الحدیث عندی واللہ اعلم
فارقها وهو عنه راض، کہ فارقها وهو عنه راض، یہاں سے جو ہے میرے پاس حدیث پہنچی ہے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ربیع ابن انس کا یہ جملہ ہے وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبَلَّغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ حَرْجِ الْأَحَادِيثِ وَاخْتِلَافِ الْأَهْوَاءِ۔ بہرحال قرآن پاک نے جب یہ اتنا کہہ دیا ہے تو بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہو جاتا ہے جو اتنا کام کرتے ہیں، باقی جو یہ کام نہیں کرتا وہ اگر کفر میں اور شرک میں زندگی گزارتے ہیں تو یوں سمجھو کہ وہ جب اللہ کا لحاظ اور پاس نہیں کرتے تو انہوں نے اور کسی عہد و پیمان کا خیال اور پاس نہیں کرنا۔ لہذا تم بھی اپنی ہوشیاری میں رہنا کہ یہ جو مشرکین چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں یا ان کے ساتھ ہمارے کوئی معاہدے چل رہے ہوں، یہ کبھی موقع پاتے ہی تمہیں نقصان میں نہ ڈال دیں۔ وما علینا